السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ اما بعد۔ میرے عزیزو، آج ہماری بحث ہے مضطرب۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی اصول حدیث کا ایک نازک ترین مسئلہ ہے۔ مضطرب کا حکم اس وقت لگتا ہے جب اس میں جمع توفیق نہ ہو رہی ہو، اختلاف ہے، اور ایسا اختلاف ہے کہ وہ آپس میں تطبیق ممکن ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ محدثین نے 100% انصاف کر کے ہی ان علوم و فنون کو مرتب کیا ہے۔ تو جس پر مختلف اقوال ہوں اور جمع بھی نہ ہو رہی ہو تو اس پر پھر کیا حکم لگا دیتے ہیں؟ مضطرب کا۔ اس میں بھی بڑے زیادہ محنت اور دراسے کی ضرورت ہے۔ آپ بھائیوں نے ضرور مطالعہ کیا ہوگا۔ جی شیخنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا مذاکرہ ہے مضطرب کی بارے میں ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنے تمام مذاکروں میں جو شروع کی بیقونیہ سے شروع کی، تو حسب معمول بیقونیہ سے شروع کرتا ہوں۔ بیقونیہ میں کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی اصعب چیز کو پہنچتے ہو تو پھر سب سے پہلے اسہل سے شروع کرنا چاہیے۔ تو یہ تو اسہل، یہ سب سے مختصر کتاب ہے اصول حدیث میں۔ امام بیقونی لکھتے ہیں وَذُو اخْتِلَافِ سَنَدٍ أَوْ مَتْنٍ مُضْطَرِبٌ عِنْدَ أُهَيْلِ الْفَنِّ۔ وہ حدیث جو اختلاف والا ہو، یعنی صاحب اختلاف ہو، سندن او متنی، سند میں اختلاف ہو یا متن میں اختلاف ہو۔ اس نے تو صرف یہ دو صورت اختیار کی، اس میں ایک اور صورت بھی ہو سکتا ہے، سند اور متن دونوں میں اختلاف، جسے میں بعد میں اشارہ کرتا ہوں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ مضطرب ہوتا ہے کسی کے ہاں، عند اہل الفن، اہل فن کے ہاں۔ اہل یہ اہل کی تصغیر ہے، وزن کے شعر بنانے کے لیے اہل لایا ہے۔ آگے جاتے ہیں مضطرب کی طرف کہ یہ اضطراب سا ہے، لیکن اس صیغے کی طرف جاتے ہیں کہ یہ مضطرب ہے یا مضطرب ہے۔ اس کے بارے میں نے بعض کتب کا مطالعہ کیا اور خصوصاً اس بات پر فوکس کیا کہ یہ مضطرب ہے یا مضطرب ہے۔ تو اس صیغے کے بارے میں کیا ہے، اس میں فاعل یعنی مضطرب بکسر الراء یا مضطرب بفتح الراء ہے۔ تو بس کا کتب کی طرف بڑھتا ہوں۔ من اطیب المنح فی علم المصطلح، صفحہ 59 پر لکھتا ہے کہ یہ مضطرب ہے، یعنی راء کے کسرہ کے ساتھ ہو۔ ایک اور حوالہ تقریب علوم الحدیث، ایک صفحہ 166 پر لکھتے ہیں کہ یہ مضطرب ہے، مضطرب یعنی بکسر الراء۔ دو حوالے پیش کی، اور معجم کی جانب بڑھی تو محمد ضیاء الرحمن اعظمی نے معجم میں مضطرب کہا ہے، اور یہ طرف اشارہ کیا ہے کہ مضطرب غلط نہیں ہے، لیکن یہ قلہ کے ساتھ لائے ہے، یعنی اکثر کا قول نہیں ہے، یعنی اگر کوئی مضطرب کہے تو یہ صحیح ہے، لیکن اصح مضطرب ہے مصطلحین کے ہاں۔ ابن منظور پر حوالہ دیا ہے ڈاکٹر خالد علوی نے اصول حدیث میں کہ یہ مضطرب ہے۔ تو میں نے تقریباً 4 حوالے پیش کی۔ آگے جاتے ہیں، اضطراب ذوق حدیث کا موجب ہے، راویوں کی حافظہ نہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ سند اور متن دونوں میں واقع ہو سکتا ہے۔ پھر اگر راوی کی ضبط کی وجہ سے ایک وجہ راجح ہو جائے، یا مروی عنہ کی صحبت زیادہ ہو، یا اس کے علاوہ اور کوئی ترجیح کی وجہ راجح ہو جائے، تو پھر راجح وجہ کا حکم ہوگا، اور اس وقت حدیث پر اضطراب کے وصف کا اطلاق نہیں کیا جائے گا، اور نہیں اس کا یہ حکم ہوگا۔ مثال کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن مثال سے پہلے اس طرح جاتے ہیں، اقسام سے تعبیر بھی کر سکتے ہیں، وہ بعبارت اخری مواضع الاضطراب سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ مضطرب کی 3 اقسام ہے۔ یہ اضطراب جو ہے، اضطراب فی المتن بھی ہو سکتا ہے، اضطراب فی سند بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں میں ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ اقسام سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، اور اس کو بھی آپ مواضع الاضطراب سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں تقریب کی جانب بڑھتا ہوں، تقریب نے صفحہ 144 پر لکھا ہے کہ مواضع الاضطراب کیا ہے؟ قد یکون فی السند وقد یکون فی المتن وقد یکون فی کلیہما، لیکن قد کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ لیکن نزہۃ النظر میں امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ قد یکون نہیں ہے فی السند، غالباً فی السند، یہ غالباً سند میں واقع ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھار متن میں، اور کبھی کبھار دونوں میں۔ صرف متن، اور مزید لکھا ہے کہ صرف متن کی بنیاد پر اضطراب کا فیصلہ نہ کرے، اور نہ کر سکتے ہیں۔ تو مثال کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن مثال سے پہلے سبب ضعف کی مضطرب کی سبب کیا ہوتے ہیں اس کی۔
تو اس میں تقریب نے لکھا ہے کہ الاضطراب يدل على ضعف الراوی. یہ کہاں سے آتا ہے؟ اضطراب حدیث میں کہاں سے آتا ہے؟ راوی کی ضعف ہونے کی وجہ سے ہے. اصلی سبب اس کا کیا ہے؟ راوی کا جو ضعف ہے. لكونه لم يثبت السند او لم يثبت النص واذا رواه اكثر من راو واختلفوا في ضبط السند او لمتن فهو دلیل على عدم ضبطهم. اگر کسی حدیث میں اضطراب ہوا تو ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ اس کے جو راوی ہے، جو مرویات ہے، اس کے جو روات ہے، اس میں ایک راوی میں، دو راوی میں، تین راوی میں اس کا عدم ضبط، یعنی اس کے عدم ضبط میں اختلاف ہوگا، عدم ضبط ہوگا. تقریب نے لکھا ہے صفحہ 168 پر ہو. حکم کیا ہے ضعیف کا؟ حکم جو ضعیف کا جو سیریز چل رہا ہے تو لازم ہوا گا اس کا یہ فرد ہے. یہ مضطرب جو ہے یہ حدیث ضعیفہ کا ایک فرد ہے، تو یہ بھی ضعیف ہے. لأن الاضطراب يشعر بعدم ضبط رواته له. محاضرات فی علوم الحدیث صفحہ 71 نے لکھا ہے. تدریب الراوی کا حوالہ دے کر صفحہ 171 جلد اول ہو. اور تدریب نے 173 میں بھی لکھا ہے ابن حجر کے حوالے سے کہ اضطراب صحت دونوں جمع ہو سکتے ہیں. امام زرکشی نے لکھا ہے مختصر میں کہ کبھی صحیح و حسن و قلب و شاذ و اضطراب یہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو اضطراب کی معنی بے چینی ہے، تو انسان کو بے چین کرتا ہے. جب اس ایمان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہے تو ضرور بے چین ہو سکتا ہے کہ یہ تو ضدین ہے، ضدین کیسے ہی مجتمع ہو سکتے ہیں. علوم الحدیث مولانا ظفر احمد نے لکھا ہے. مثال کی جانب بڑھتے ہیں تو متن میں مثال دیں گے، کیونکہ یہ ابن حجر نے لکھا تھا کہ غالباً متن میں ہوتا ہے، تو ہم غالب کی جانب بڑھتے ہیں. وہ حدیث جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ عن شریک عن ابی حمزہ عن الشعبی عن فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہا قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الزکاة فقال ان فی الماء لحقا سوى الزکاة. اور اسی حدیث کو ابن ماجہ نے اسی سند کے ساتھ بیان کیا ہے، ان الفاظ کے ساتھ، لیس فی الماء حق سوى الزکاة. تو اس پہلے میں تھا فقال ان فی الماء لحقا سوى الزکاة، یہ اس میں ہے لیس فی الماء حق سوى الزکاة. حافظ عراقی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ایسا اضطراب ہے جو تاویل کا احتمال نہیں رکھتا، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کی تاویل ممکن ہے. دونوں باتیں کی ہے، تاویل کا احتمال نہیں رکھتا، دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ اس کی تاویل ممکن ہے، اس لیے کہ اس کی دونوں لفظوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دونوں لفظوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا گیا ہو، اور ثابت حق غیر واجب ہو نفلی صدقہ کی طرح اور مہمان کی تکریم کرنے کی طرح، اور جس حق کی نفی کی گئی ہے وہ واجب اور حق ہو. تو یہ اطیب میں شیخ عبد الکریم مراد نے یہ اختلاف کو نقل کیا ہے اور اس مثال کو نقل کیا ہے صفحہ 60 پر. ہماری اگر بھائی جانب بڑھتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ بھائی نے تو خوب بیان کیا اس کے بارے میں. آگے سب وہی بات ہے، لیکن انہوں نے جو بیقونی رحمہ اللہ کی جو چھوٹا سا رسالہ ہے اس سے جو تعریف کیا شعر کی طریقے سے، میں اس کے علاوہ کوئی اور تعریف کروں گا. اور پھر اس کے لیے جو ہے نا میں انہوں نے تو حکم بھی بیان کیا اور مثال بھی بیان کیا کہ یہ اضطراب کہاں پر واقع ہوتا ہے. تو کبھی سند میں، کبھی متن میں، کبھی دونوں میں جمع ہو کے واقع ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ بھی بیان کیا. تو میں اتنا بھی بیان کر سکتا ہوں کہ اس پر ہم کب عمل کروں گے. مثلا کہ یا سند میں واقع ہو عمل کریں گے، یا دونوں میں واقع ہو، یا صرف متن میں واقع ہو، تو ہم کس طریقے سے اس پہ عمل کریں گے اور کیا حکم لگائیں گے اس پہ. تو پہلے میں تعریف کرنا چاہتا ہوں. تعریف هو ما اختلف فيه رواته بأي يرويه بعضهم على جهة ويرويه بعضهم على وجه آخر. مسترب تو وہ روایت ہے کہ بعض نے اس میں اختلاف واقع ہو کہ ایک راوی نے ایک طریقے سے نقل کیا ہو، دوسرے نے دوسری طریقے سے نقل کیا ہو، اس میں اضطراب واقع ہو، ایک دوسرے کے مخالف ہو. یہ تو اس کا تعریف ہو گیا. لیکن اس کے لیے شروط کیا ہے، اور جب یہ شروط کٹا ہو جائے تو اس پر عمل ہم کیسے کریں گے، تو یہ ضابطہ میں بیان کر رہا ہوں. تو شروط حصول الاضطراب: لا يحصل الاضطراب ولا يسمى الحديث مضطربا الا بشرطين. کہ ہم حدیث کو مضطرب بھی نہیں کہہ سکتے اور اضطراب بھی نہیں حاصل ہو سکتا ہے جب ہم نے اس کو وہ شرطین حاصل نہیں کیا ہو. تو جب یہ شرطین واقع ہو جائے، وعلى هذا وہ کہتے ہیں محاضرات فی علوم الحدیث جو کتاب ہے، وہ کہتے ہیں وعلى هذا فإذا رجحت إحدى الروايات على غيرهما بأي قرينة من قرائن الترجيح أو أمكن الجمع بينهما بأي وجه من وجوه الجمع زال الاضطراب. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اضطراب تب زائل ہوتا ہے کہ جب وہ شرطین جمع ہو جائے اور یا وہ قرائن یا روایت میں اختلاف واقع ہیں، اور جب ہم اس کے درمیان جو قرائن ترجیح ہے یا ان دونوں کے درمیان ہم جمع کریں تو اضطراب زائل ہو جاتا ہے، کس طریقے سے بھی ہو، کن قرائن سے ہو.
وعمل بالروايات الراجحة أو وعمل بالرواية الراجحة أو كل الروايات المختلفة إذا أمكن الجمع بينهما. عمل تب کیا جاتا ہے ان اس روایات پر جب راجح ہو، ان راجح پر عمل تب کیا جاتا ہے، اور ہر روایت مختلفہ پر جب ان کے درمیان جمع ممکن ہو. جب جمع ممکن نہ ہو تو اس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے. تو آگے جو جہاں پر اضطراب واقع ہوتا ہے وہ انہوں نے اس کو بھائی نے بیان کی. جمع ہو گئی ہے تو مضطرب رہی نہیں. مضطرب کب کہیں کہ جب جمع نہیں ہوئی. اچھا 8-10 حدیثیں مضطرب کی ارواء الغلیل میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ آپ بھائیوں نے وہ دراسہ پڑھنا ہے اور اس کا خلاصہ لکھ کے لانا ہے. وضاحت ہو جائے گا. اچھا یہ جمع تطبیق تھی. کتنی مثالیں بلوغ المرام میں ہیں. بلوغ المرام میں ہیں کہ نہیں مثالیں؟ فی اضطراب، مضطرب، وہی مثالیں ہیں. میں آپ کو بھی آگے بتا رہا ہوں. جی شیخ کو خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مضطرب کی تعریف نزهة و نظر نے کی ہے کہ كانت المخالفة بإبدال الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب. کہ دو راویوں کے مابین اختلاف ہو اور دونوں راوی طبقے کے لحاظ سے وہ برابر ہو، مساوی ہو، اور کسی ایک راوی کو دوسرے پر ترجیح بھی نہیں ممکن نہ ہو، تو ایسی حدیث کو ہم مضطرب کہتے ہیں. ابن صلاح نے اس کی تعریف کی ہے کہ وَإِنَّمَا نُسَمِّهِ مُضْطَرِبًا إِذَا تَسَاوَتِ الرِّوَایَتَانِ، کہ ہم اس کو مضطرب اس لیے کہتے ہیں کہ وجہ تسمیہ سے بھی اس لیے ہم نے اس کو مضطرب کا نام رکھا ہے کہ جب دونوں راوی ان کا طبقہ ایک ہو، دونوں راوی کا مرتبہ ایک ہو، تو پھر ہم اس کو مضطرب کہتے ہیں اور جمع ممکن نہ ہو. المنہل الروی میں صفحہ نمبر 52 پر لکھا ہے هو الذی یروی علی اوجہ مختلفۃ متقاومۃ، کہ دو وجوہ سے، دو طرق سے ایک ہی حدیث نقل ہو اور دونوں ہی مختلف ہو اور دونوں ہی اپنے ذات میں قوی ہو، یعنی دونوں اسناد قوی ہو لیکن مختلف ہو، تو اس کو کہتے ہیں مضطرب. اور ارشاد میں لکھا ہے هو الذی یروی علی اوجہ مختلفۃ متقاومۃ، یہی متفاومۃ، متقاوم کی بجائے اس نے متفاوت کا لفظ استعمال کیا ہے. پھر امام ابن صلاح نے اس کی اقسام ذکر کی ہے، مضطرب السند و مضطرب المتن، اور پھر کہا ہے کہ وہ یقع فی الاسناد غالباً، کہ یہ اضطراب جو ہے سند میں غالباً واقع ہوتا ہے. پھر علامہ طاہر الجزری، علامہ جزری نے جزائری نے اس کی تفصیل کی ہے. اس نے کہا ہے کہ ان المحدثین قلما یحکمون علی الحدیث بالاضطراب فی المتن، کہ محدثین کا کام اضطراب فی المتن سے کم ہوتا ہے، کیونکہ محدثین اکثر سند سے بحث کرتے ہیں اور ان کا مقصد ہی سند ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ محدثین اکثر بحث جو کرتے ہیں اضطراب کی وہ سند کے لحاظ سے کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے. اور جو متن کے لحاظ سے بحث کرتے ہیں اضطراب میں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اکثر فقہاء اور مجتہدین کا کام ہے. فقہاء اور مجتہدین وہ متن کی اضطراب سے بحث کرتے ہیں اور محدثین اضطراب پھر اسناد سے وہ بحث کرتے ہیں. پھر حکم کے بارے میں کہا ہے محدثین نے کہ یہ حکم مضطرب کا یہ ضعیف ہی ہے، لیکن اگر دو حالات اس سے مستثنا ہے کہ دو حالات میں یہ ضعیف شمار نہیں ہوگا. ایک یہ ہے کہ راوی کا اختلاف آ جائے، اس کے ایک راوی باب کے نام میں اختلاف معافی اسم الراوی اور اسم ابیہ اور غیر ذالک، جب راوی ثقہ ہو اور اس کے باب کے نام میں اختلاف آ جائے، راوی کے نام میں اختلاف آ جائے، تو ویسے بھی ثقہ ہے تو یہ اختلاف ضعف پر اثر نہیں کرتا. اس طرح اگر اذا کان الراویان اشترکا فی الاسم، اگر دو راوی ایک ہی اسم میں مشترک ہو، مثال کے طور پر سفیان ابن عیینہ اور سفیان ثوری رحمہ اللہ، اگر کوئی سفیان ابن عیینہ پڑھے یا سفیان ثوری پڑھے، ایک حدیث میں سفیان ثوری آ جائے، دوسرے میں سفیان عیینہ آ جائے، تو اس طرح وہ کوئی اس کی وہ ضعف کی وجہ نہیں بنتی، کیونکہ دونوں ہی ثقہ ہے. ہاں، تو یہ ایک استثناء انہوں نے بیان کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیوں نے مکمل تفصیل کیا، لیکن ایک بات چونکہ رہ گئی اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر مضطرب الحدیث اس کا تو حکم بیان ہو چکا، لیکن اس راوی کے بارے میں کیا کہیں گے، تو یہ رہ گیا ہے. تو
تو یہ فرماتے ہیں کہ اذا حصل منه على سبيل الندرة فهذا لا يضره لیکن ان کثر منه ذلك فالعلماء يسمونه مضطرب الحدیث. اگر راوی سے یہ کبھی کبھار صادر ہوتا ہو تو پھر تو یہ مضر نہیں ہے، مگر یہ کہ جس روایت میں اضطراب ہوا ہو. لیکن اگر کثرت سے پیش آتا ہو تو اس راوی کو ہم کہیں گے کہ مضطرب الحدیث او منکر الحدیث. یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ اگر راوی بھی میں بہت کم ہے اضطراب تو اس کو مضطرب نہیں ہم کہیں گے. ایک ہے حدیث مضطرب، ایک ہے راوی مضطرب. تو راوی کون سا مضطرب ہے؟ جس میں کثیر، کبھی یہ بیان کر رہا ہے کبھی یہ. ہاں چھوٹی موٹی اضطراب تو ممکن ہے. اچھا ہاں یعنی ضبط میں کچھ ہے ہلکا پان تو وہ مضطرب ہو گیا تھوڑا بہت. معمولی نقص یہ معمولی ہے. معمولی اضطراب جہاں ثابت ہوگا دلیل کے ساتھ اس کو ہم کہہ دیں گے یہاں ثابت ہے تدلیس کی طرح، خطا کی طرح. لیکن کثیر مضطرب کی ساری روایتیں اڑ جائیں گی اللہ کے مزید توابع اور شواہد مل جائیں. بارک اللہ فیکم. جی شیخنا.